أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کبریائی اور بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین جمعہ میرے دینی ملی بھائیوں ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے برابر نہیں بنایا جب ہم غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی انسان امیر ہے کوئی انسان بہت امیر ہے کوئی انسان غریب ہے کوئی انسان بہت غریب ہے غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک برابر اور یکساں نہیں بنایا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان یکساں نہیں برابر نہیں تو اس کے رہنے کا
مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اونچے اونچے محلوں کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے پاس عالیشان محل ہوتے ہیں، عالیشان بنگلے ہوتے ہیں، آرام و آشائش کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اسی کے برعکس معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے سر کے اوپر چھت نہیں، اور بہت سے ایسے غریب لوگ بھی ہیں کہ جن کے گھر میں رہنے کے لیے الگ کمرے نہیں، جوان بیٹے اور جوان بیٹیاں ماں باپ کے کمرے میں سونے پر مجبور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یکساں اور برابر نہیں بنایا، لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے کہ جہاں سارے کے سارے انسان یکساں اور برابر ہو جاتے ہیں۔ امیر غریب مزدور کسی کا کوئی فرق اور کوئی امتیاز نہیں رہتا۔ آج محلوں کے اندر جو زندگی بسر کرتے ہیں، عالیشان بنگلے کے اندر جو آرام و آشائش سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، جب موت آتی ہے تو ان کو بھی 2 گز زمین ہی ملتی ہے۔ اور وہ انسان جو دنیا کے اندر فقیر تھا، قلاش تھا، مجبور تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا تھا، اس انسان کی بھی جب موت ہوتی ہے تو اس کو بھی 2 گز ہی زمین ملتی ہے، دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اور اس جگہ کو ہم اور آپ قبرستان کہتے ہیں۔ تو قبر میں جانے کے بعد موت کا فرشتہ جب انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو سارے انسان یکساں اور برابر ہو جاتے ہیں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، دونوں کو 2 گز ہی زمین ملتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سارے انسانوں کا انجام یہی ہے۔ دنیا کے اندر جو پریشانی کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا ہے اس کا بھی انجام موت ہے، قبر ہے، اور دنیا کے اندر جو آرام و آشائش سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے اس کا بھی انجام موت اور قبر ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے انجام سے بالکل بے خبر ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیاوی معاملات کے اندر ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بڑے حساس ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر جب بھی کہیں ہم قدم کو آگے بڑھاتے ہیں تو بہت سوچ کر قدم کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنی منزل کو، اپنے انجام کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قدم غلط جانب اٹھ جائے اور ہمیں خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے۔ ہم کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی دکان ڈالتے ہیں تو ساری چیزوں کے اوپر ہم غور و فکر پہلے کرتے ہیں کہ اگر ہم بزنس کریں گے تو بزنس کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کس طریقے سے ہم اپنے بزنس کو آگے بڑھائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بزنس میں خسارہ اور نقصان اٹھا لیں۔ ہم بڑے حساس ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم جب گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو جب اسٹیئرنگ پکڑتے ہیں تو ہمارا فوکس سامنے ہوتا ہے، ہم اپنی منزل کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ ہماری گاڑی کہاں جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مقصد سے بھٹک جائیں اور اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھوں سے گھوم جائے اور ہم کسی حادثے کا شکار ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، دنیاوی معاملات میں انسان اتنا حساس ہوتا ہے، لیکن یہی حساسیت، یہی احساس جہاں دکھانا چاہیے وہاں انسان بالکل بے خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا، اور دونوں کا مقصد بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اور یہ چیز حقیقت ہے کہ ہمارا اور آپ کا اس روئے زمین پر جتنی بھی بسنے والی چیز ہے، جاندار چیزیں، سب کو ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہ فان، ساری کی ساری چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہے گی کوئی چیز تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے۔ ہم اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنی بھی چیزیں کہیں، جتنی بھی باتیں کہیں، وہ ساری کی ساری سچ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر موت کا فرشتہ مقرر ہے، وہ تمہاری روح کو قبض کر لے گا، تمہیں موت کی گھاٹ اتار دے گا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن افسوس سر افسوس کہ آج ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ خیال آتا ہی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم لوگوں کے سامنے موجود ہے، ہنسی خوشی زندگی بسر
لوگوں سے بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اپنے کام میں مشغول ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک سے ہماری سانس اکھڑ جائے، روح فرشتہ ہے اور ہماری روح کو قبض کر لے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کرنے والوں نے تو رب کا بھی انکار کیا، یہ بھی کہا کہ یہ دنیا اپنے آپ وجود میں آئی، اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں، ہمیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں، ہم آٹومیٹک طریقے سے پیدا ہوئے اور دنیا کے اندر زندگی بسر کریں گے، اور بسر کرتے کرتے ایک دن موت آئے گی، مر جائیں گے۔ تو رب کا تو انکار ہو رہا ہے، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ موت کا پیالہ، موت کا کڑوا جام ہر انسان کو، ہر دی روح کو، ہر روح والے کو موت کا پیالہ پینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک انسان جو بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے، حالانکہ وہ ظالم ہے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانے والا ہے، لوگ اس کے ظلم کا شکار ہیں، لیکن وہ دنیا کے اندر بڑے آرام اور آشائش کی زندگی بسر کر کے ایک دن موت آتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہیں پہ دنیا کے اندر ایک انسان ایسا بھی ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، روزے نماز کا پابند ہے، دنیا میں ہر ایک چیز کا خیال کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، بیواؤں کا خیال کرتا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ بڑا پریشان ہے، دنیا کے اندر بہت سارے دکھ ہیں، وہ بہت ساری مصیبتیں برداشت کرتے کرتے اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ تو میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں، یہ دنیا سے جانے کے بعد جب موت ہمارے اوپر آ گئی، موت کا فرشتہ ہماری روح کو قبض کر لیتا ہے، تو معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہ سوچے کہ دنیا کے اندر جو آرام و آشائش کی زندگی گزار کر چلا گیا، حالانکہ ظالم تھا، اب وہ بچ گیا، نہیں، اب اصل زندگی تو اب شروع ہونے والی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کا برابر بدلہ پائے گا۔ دنیا کے اندر اگر ہم نے ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، غلط طریقے سے کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو جو ہے بیجا ستایا ہے، تو یقیناً کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو کھولے گا، حساب و کتاب لے گا، اور اس کا جزا اور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے گا۔ ہم بچ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اگر دنیا کے اندر ہم نے زندگی اچھے طریقے سے گزاری، حالانکہ ہم پریشان حال تھے، لیکن ہم نے شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی کو بسر کیا، تو یقیناً کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھی ہیں اس کو تولے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ برابر بدلہ دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سارا کا سارا بدلہ انسان کو دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی شخص کامیاب ہے۔ دنیا کے اندر چاہے جیسے انسان کی زندگی بسر ہو جائے، چاہے جیسے زندگی گزر جائے، تکلیف میں، دکھ میں، پریشانی میں یا آرام میں، سکون کے ساتھ زندگی گزر جائے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل معنی یہ کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے اجاگر کر دیا کہ یہ دنیا کہ جس کے اندر ہم اس طریقے سے غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں صحیح اور برے کی تمیز ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو بس صرف اور صرف
ایک دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ساری چیزوں کو بیان کر دیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج ہم انسانوں کو اس بات کی فرصت ہی نہیں کہ کبھی اللہ کے کلام کو اٹھائیں، اس کو پڑھیں، غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا فرمایا ہے، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کام کا انجام کیا بتایا۔ میرے بھائیوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے موبائل کو کھولتے ہیں، اپنا واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، ہر ایک چیز چیک کرنے کی فرصت ہے کہ کون سا میسیج آیا، کیا اطلاع آئی، کس نے کیا ہمیں بھیجا، ہر ایک چیز کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن ایمانداری سے ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ایک بار سوچیں کہ ہم نے آخری بار اللہ رب العزت کے کلام کو کب ہاتھ لگایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کرتا کتاب قرآن مجید کو ہم نے آخری مرتبہ کب کھولا اور کب ہم نے اس کی تلاوت کی؟ میرے بھائیوں، جب ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کہاں نصیحت حاصل کر پائیں گے؟ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی بالکل اچھے طریقے میں بیان کر دیا ہے۔ کمی ہے تو اس بات کی ہے کہ ہم اسے کھول کر پڑھتے نہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، موت یہ اٹل حقیقت ہے۔ آج کسی کی باری ہے، کل ہماری باری ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی کو رہنا نہیں۔ آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی، یعنی جتنی بھی مکی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کا نزول کیا، ان ساری آیتوں کا نچوڑ اور موضوع صرف دو باتوں پہ ملے گا۔ مکی زندگی میں جتنی بھی صورتیں اور جتنی بھی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر نازل کی، ان میں صرف آپ دو ٹاپک پائیں گے، دو ہی موضوع ہوگا، دو ہی سبجیکٹ ہوگا۔ کیا کیا؟ ایک توحید اور دوسری آخرت۔ باقی نماز کے بارے میں، نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں جو بھی آیتیں نازل ہوئی، یہ ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی ساری آیتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ وہ صرف ان کا صرف اور صرف دو ہی موضوع ہے، اور ان دونوں موضوع سے اہل مکہ کو بڑا چھڑ تھی، وہ بہت جلتے تھے، ان کو بڑی انس تھی انہی دو چیزوں سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی اپنی قوم کے لوگوں کو، اہل مکہ کو، جب کہا کہ اے مکہ والوں، اے میری قوم کے لوگوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ تو اہل مکہ نے مذاق اڑایا، کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، تم ایک اللہ کی بات کرتے ہو، اور ہم تو لات کی بھی پوجا کرتے ہیں، منات کی بھی پرستش کرتے ہیں، حبل کو بھی مانتے ہیں، عزا کو بھی مانتے ہیں، غرض ہے کہ ہمارے تو 360 معبود ہیں۔ اجعل اللہ الہ واحدہ، اور تم ایک معبود کی بات کرتے ہو، یہ تو ہمارے دماغ سے اوپر والی بات ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اہل مکہ نے اللہ رب العزت کا مذاق اڑایا۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے موت کی گھاٹ اتر جائیں گے، اور موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا، حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو اہل مکہ نے اس بات پہ ان کو چڑ تھی، اس کا بھی مذاق اڑایا۔ کیا کہا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ اے محمد کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، ارے جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری لاش کو منو مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے، ہمیں قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، ہمارے گوشت گل جاتے ہیں، ہڈیاں گل جاتی ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، غرض ہے کہ ہماری لاش بالکل گل کے مٹی میں مل جاتی ہے۔ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، اس کے بعد تم دوبارہ لوٹانے کی بات کرتے ہو۔
تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، ہم لوگوں کا حساب و کتاب لے گا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو اسی کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیا، سورہ قیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ نہیں لوٹا پائیں گے؟ تمہارے گوشت اور تمہاری ہڈیاں جو گل چکی ہے ہم اس کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے، ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے تم کو؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تمہاری ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائے گا؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ارے تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، تم اپنے جسم کی بات کرتے ہو، یہ ساری باتیں تو دور کی بات ہے۔ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو اتنی قدرت ہے کہ میں تمہاری انگلیوں کے پور کو بھی تمہارے ہی واپس کروں گا۔ اللہ اکبر، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کہ جسم اور ہڈیوں کو چھوڑ دو، میں تمہاری انگلیوں کے جو تمہارے پور ہے میں اسی پور کو واپس لوٹاؤں گا۔ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیجیے، ہم آدھار کارڈ بنواتے ہیں، ہمارا فنگر پرنٹ لگتا ہے، کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر ہر انسان کا فنگر پرنٹ یونیک ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اربوں انسان موجود ہے، کروڑوں نہیں اربوں انسان موجود ہے، لیکن کوئی بھی ایسا دو انسان آپ کو دنیا کے اندر نہیں ملے گا جس کا فنگر پرنٹ میچ کرے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب سی قدرت ہے کہ آپ کو نقش و نگار ملتے ہوئے پا جائیں گے، کدو کاٹ ایک جیسا آپ کو نظر آئے گا، چہرے کی رنگت آپ کو ایک دوسرے سے ملتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن جو فنگر پرنٹ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کا جدا جدا بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم تمہارا فنگر پرنٹ تمہیں ہی واپس لوٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قدرت کا حامل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، دنیا کے اندر کسی کو بقا نہیں، دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، تو میرے بھائیوں آخر ہم اپنے انجام سے اتنا بے خبر کیوں ہیں؟ آخر ہم کسی گناہ کی طرف جب ہم اپنے قدم کو اٹھاتے ہیں تو ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کسی کو بقا نہیں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ قوم عاد کو دیکھ لیجئے، کتنے مضبوط لوگ تھے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فنا کے گھاٹ نہیں اتارا؟ قوم سمود جو اونچے اونچے پہاڑوں کو کھود کر کے اپنا مکان بنایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا۔ آپ فرعون کو دیکھ لیجئے، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، پورے مصر کی طاقت اس کے پاس تھی، پورے مصر پر اس کی سلطنت تھی، اس کی حکومت تھی، لیکن یہ حکومت، یہ دولت، یہ سلطنت پانے کے بعد فرعون باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی فرعون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی نعمت سے نوازتا ہے، انہیں دولت کی فراوانی کرتا ہے، تو وہ اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ پہلے وہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب دولت کا نشہ ان کے سر پہ چڑھتا ہے تو کبر و غرور ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دولت جو ہمارے پاس آ رہی ہے اسے دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس چیز کی بھی طاقت ہے کہ وہ جب چاہے چھین لے۔ تو فرعون دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں اتنا مغرور ہو گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف فرعون کو بلایا، تو پتہ ہے فرعون کیا کہتا تھا؟ ما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ اے موسیٰ، یہ رب العالمین کون ہے؟ کس رب العالمین کی بات کرتے ہو؟ اپنے درباری حامان سے کہتا تھا کہ اے حامان، یہ اونچا محل بناؤ، ایک ایسی بلڈنگ بناؤ جو بالکل اونچی ہو، بلند و بالا ہو، جو آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آئے، میں اس پر چڑھ کر ذرا دیکھوں تو کہ موسیٰ کا رب کون ہے۔
فرعون بہت مغرور تھا، یہاں تک کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اے بنی اسرائیل والو تم موسیٰ کے چکر میں نہ آؤ، اس کے بہکاوے میں نہ آؤ، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ دنیا نے اس کا انجام نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ رہا ہے، تو انجام کیا ہوا؟ سامنے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بڑا پریشان ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام اب کیا ہوگا؟ سامنے تو دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آخر ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی، کیا لوگوں گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کو میرے بھائیو ضرورت ہے کہ ہم اپنے ذہن و دماغ نہیں بلکہ اپنے دل کی دیوار پہ لکھ لیں کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ یاد کرے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جسے اپنے رب پر اتنا بھروسہ ہو، اتنا توکل ہو، تو وہ رب اسے ضائع نہیں کرے گا۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے دوست دعا کرتے ہیں جو بہت خاص ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، فلاں دوست ہے میرے کام آئے گا۔ اور جو مخلص دوست ہوتا ہے، جو اچھا دوست ہوتا ہے، دنیا کے اندر برے وقت میں وہ کام آتا بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کوئی الگ سی لاٹھی نہیں تھی بلکہ ایک عام لاٹھی تھی، اور مارنے کا انداز بھی کوئی الگ انداز نہیں تھا بلکہ ایک عام انداز تھا۔ لیکن حکم کون دے رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اللہ رب العزت جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان معی ربی، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ضائع نہیں کیا، کہا موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی لاٹھی کو پانی پر مارتے ہیں تو دریا کا پانی دو بھاگ میں بٹ جاتا ہے، ادھر کا پانی ادھر رک جاتا ہے اور اس سائڈ کا پانی اس سائڈ رک جاتا ہے، بیچ میں ایک راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر اس راستے سے دریا کو عبور کرتے ہیں، دریا کو پار کرتے ہیں۔ جب فرعون دیکھتا ہے کہ ارے یہ تو موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، تو اپنے لشکر کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم لوگ بھی اپنے سواریوں کو، اپنے گھوڑوں کو اس دریا کے اندر ڈال دو، یہ راستہ ہے۔ چنانچہ فرعون بھی اپنے لاہو لشکر کے ساتھ دریا عبور کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام دریا کو پار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دریا کو پھر آپس میں ملا دیتا ہے، وہ جو راستہ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور فرعون ڈوبنے لگتا ہے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا حتی اذا ادرکہ الغرق، کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، جب فرعون غرق ہونے لگا، پانی کی موجوں میں تباہ و برباد ہونے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق، تو کیا کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل والوں نے ایمان لایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آلان، اب تمہیں سمجھ میں آئی؟ جب موت تمہارے اوپر گھوم رہی ہے، ناچ رہی ہے، جب تم ڈوب رہے ہو، جب غرق ہونے کی کگار پر ہو، تب کہہ رہے ہو کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ایسے وقت میں ہم تمہاری توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا بھی ایک وقت رکھا ہے میرے بھائیوں۔ جب ہم موت کے بالکل قریب ہو جائیں، جب ہمیں یہ محسوس ہونے لگے کہ ہم موت کے آغوش میں جانے والے ہیں، تو اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ توبہ جب ہم اچھے ہوتے ہیں، صحت کی حالت میں ہوتے ہیں، اپنی گناہوں سے کہ شرمندہ ہو کے جب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ فرعون مارا گیا اور پھر کیا ہوا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو آج بھی عبرت کے لیے چھوڑ دیا۔ فرعون ہزاروں سال پہلے ڈوبا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ مرتے ہیں
ان کی لاش کو ہم ختم کر دیتے ہیں، لیکن اے فرعون تمہاری لاش کو ہم باقی رکھیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ عبرت کا نشان ہوگا۔ میرے بھائیو آج بھی مصر کے اندر فرعون کی لاش موجود ہے، اور جب فرعون ڈوب گیا، غرق ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات سورہ دخان کے اندر کہی، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم کذلک وورثناها قوما آخرین، کہ فرعون جو ہے بڑے بڑے باغات کو چھوڑ کر گیا، بڑے بڑے محلات کو چھوڑ کر گیا، اونچی اونچی بلڈنگوں کو چھوڑ کر گیا، بہت ساری نعمتوں کو چھوڑ کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کذلک وورثناها قوما آخرین، اور ہم نے ان ساری جائیداد کا، ان سارے محلات کا، ان سارے باغات کا کسی اور کو وارث بنا دیا۔ میرے بھائیو یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر جو کچھ بھی محنت و مشقت کر کے بنا رہے ہیں، یاد رکھنا جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی تو یہ کمپنی وہی کمپنی ہوگی، یہ گھر وہی گھر ہوگا، یہ جائیداد وہی جائیداد ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وارث کو بدل دے گا۔ اس کمپنی کو چلانے والا کوئی دوسرا آ جائے گا، اس گھر میں رہنے والا کوئی دوسرا آ جائے گا، اس دکان کو چلانے والا دوسرا آ جائے گا۔ ہمارے ساتھ کوئی چیز جانے والی نہیں، ہمارے ساتھ اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف ہم اپنے آپ کو لگائیں، زیادہ سے زیادہ روزے نماز کی پابندی کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کریں۔ اگر ہم ایسا عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو یقیناً ہم کامیاب اور کامران ہیں، اور یقیناً ہم ان لوگوں میں ہو جائیں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم قبرستان میں جائیں اور قبر کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کریں۔ الہ العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔